نظر کا بہت، چاہے ہم بڑے ہیں چاہے ہم چھوٹے ہیں، اپنا ہے غیر ہے، ماشاء اللہ کے بغیر تعریف نہ کریں۔ کسی بھی چیز کی تعریف کرنی ہے، کسی بھی فن کی تعریف، پہلے ماشاء اللہ، ارے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کسی یہ عادت ڈال لیں کہ اچھی چیز کو، خوبصورت چیز کو، طاقتور چیز کو، باکمال چیز کو دیکھ کے میں نے ماشاء اللہ کہنا ہے۔ آپ یہ چھوڑ دیں کہ یار کوئی بچہ تھوڑی ہے اس کو نظر لگے گی، یہ بڑے میاں اب ان کو کیا نظر، بولا نہیں نہیں نہیں، نظر رسول کریم رحمت للعالمین نے فرمایا نظر اتنی خوفناک ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا کے دم لیتی ہے۔ اونٹ کو ہانڈی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اونٹ سب سے بڑا جانور تھا نبی کے دور کا، فرمایا اونٹ ہانڈی میں چلا جائے، نظر لگی اونٹ کو، اونٹ گرا، بولا اب اس قابل نہیں ہے کہ اٹھے گا، اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے ایک گائے خریدی، ہمارا باڑے کا کام تھا دودھ کا، بڑی مہنگی، بڑی اچھی، بڑی قیمتی گائے، جناب اتنا دودھ اور اس کے ساتھ خوبصورت بچہ وقت ہے۔ ایک صاحب آئے اور بھائی کیا چیز لیا ہے بھائی، کیا کمال کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم کا فون آیا کہ صاحب وہ آئے، گائے کی حالت خراب ہے۔ ہوا کیا؟ تو ٹھیک ٹھاک۔ بولا جی وہ ایسے ایسے آیا تھا، وہ بول کے گیا اور بس وہ گئے اور یہ گائے گری زمین پہ، وہ اس قابل نہیں تھی کہ ہم اس کو پھر چلا کر اس کو ذبح کر دیا، ذبح کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بہت خوبصورت سا چشمہ بنوایا، جیسے ہوتا ہے بھائی اپنے لیے چشمہ، ایک صاحب مجھے دیکھا اور بولے بھائی میری نظر سے جو نا کچھ بچتی نہیں ہے، ذرا آپ اپنی نظر اتار لینا اس چشمے کی جا کے۔ میں نے بولا چشمے کی کیا نظر اتاروں گا؟ آپ یقین مانیں وہ صاحب مجھ سے ہاتھ ملا کے یوں گئے، میں یوں مڑا، وہاں سے میرا بچہ بھاگتا ہوا آیا، میری گود میں چڑھا، یہاں لگا اور ادھر سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے کہا الحمدللہ گئی نظر تو گئی، پتہ نہیں ورنہ کہاں لے جا کے چھوڑتے آتے۔ نظر خطرناک، اس لیے عادت اپنی ہو، اپنے بچوں، ارے ماشاءاللہ میرا بڈھا، میرا ببلو ہے، میری منی، میرا بیٹا، میرا بیٹی، ماشاءاللہ پہلے، اس کے بعد کوئی تعریف ہو۔ یہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس میں غفلت سے نظر لگ رہی ہے، اور نظر جس کی لگتی ہے، ایک بہت اہم بات ہے یہ بھی سمجھ لیں، نظر جس کی لگتی ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کم بخت کی نظر لگ گئی، نہیں نہیں نہیں، نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے۔ نظر ایک چیز ہے، ایک طاقت ہے ایسی کہ جس میں ہے اس کو بھی اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو دیکھا بہت ہاتھ میں پسینے آتے ہیں، بہت زیادہ پسینے آتے ہیں۔ بعض حضرات میرے جاننے والوں میں بھی ایسے ہیں، وہ ہاتھ میں کپڑا رکھتے ہیں، قریب پورا کپڑا گیلا ہو جاتا ہے، اتنا بس، اب اختیار تھوڑی ہے۔ اب کوئی کسی سے وہ ہاتھ ملا، وہ بولا بھائی یار تمہارا ہاتھ اتنا کیوں؟ بھائی اس کو اختیار ہی نہیں ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ نظر ایک ایسی غیر محسوس طاقت ہے، وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی نیک ہونا یا کوئی بد ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بلا بیکار آدمی اس کی نظر لگتی ہے یا کوئی بہت بڑی ہستی ہے اس کی نظر، نہیں، کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ وہ اپنی ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنا باپ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عام طور پہ خواتین کو نظریں لگتی ہیں، بہت زیادہ لگتی ہیں، تو وہ خواتین اپنیوں کی بھی، باپ نے بیٹی کو دیکھا ہے ماشاءاللہ میری بیٹی دلہن لگ رہی ہے، میں تو ماشاءاللہ مجھے عادت ہے نا اس لیے میرے منہ سے ماشاءاللہ کے ساتھ ہی نکل رہا ہے، لیکن بغیر ماشاءاللہ کے کہا میری بیٹی تو بیٹی ہے نا، دلہن جیسی بیٹی ہے۔ شام کو بیٹی بیمار پڑی ہے، بولا ابا کی نظر لگ گئی۔ نظر جس کی لگتی ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، اس لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دور میں نظر کا آپ نے علاج بتایا، کیا بتایا؟ کہ جس آدمی کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے اور وہ اپنا وضو کا بچا ہوا پانی دوسرے آدمی کو دے، وہ اپنے اوپر ڈال لے، اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ بتا دیا کیا مطلب ہے کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اس کو پتا ہے مجھے فلاں نے ایسے دیکھا تھا یا فلاں نے یہ کہا تو اس کی نظر لگی ہے، تو بولا بلا تکلف بتا دو اس کو کیا ہاں میری نظر ہو سکتا لگی ہو، میں نے آپ کو ایسے کہا تھا، کوئی غلط نہیں تھا۔ آج تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کو بولتے نا میری نظر آپ کو لگی ہے تو وہ تو گریبان پکڑ لے گا کہ تم نے ایسی نظر سے دیکھا کیوں؟ نہیں، نظر جس کی لگتی ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے۔ لیکن نظر حق، النظر حق حدیث ہے، اور میں نے دوسری حدیث بھی آپ کو بتا دی، فرمایا اونٹ کو کانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے نظر۔